تفسیر کے متعلق بس مختصر سا پڑھتی آئی تفسیر تفسیر فصل سے ہے نا. فصل کا معنی ہے الکشف کھولنا. تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی مراد ربانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تفسیر تو علم تفسیر کو بھی علم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی مراد ربانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف یہی ہے. علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف هو علم چلو مختصر هو علم يعرف به مراد الله تعالى من الفاظ القرآن المجيد بحسب الطاقة البشرية. هو علم يعرف به أحوال كلام الله تعالى. هو علم يعرف به كلام الله تعالى. هو علم يعرف به مراد كلام الله تعالى من ألفاظ القرآن المجيد بحسب الطاقة البشرية. هو علم يعرف به مراد كلام الله تعالى من ألفاظ القرآن المجيد بحسب الطاقة البشرية. تو علم تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد کو پہچانا جاتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو پہچانا جاتا ہے بحسب طاقت البشریہ انسانی طاقت کے بقدر. تو بہرحال ہے باقی مزید ہے باقی تفصیل ہے. قرآن پاک بحر ذخار ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. یا کہاں اس میں سب انداز ہیں ہمارے اکابر حضرات کے. جو بھی انداز قرآن پاک کی تفسیر کے ہیں سب کے سب مبارک ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. ایک دفعہ درس شروع کیا یا ایھا المدثر قم فانذر. میں خیال 10 یا 11 آیتیں تھیں. ہر روز بس ایک آیت پر والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ میں الحمدللہ. اب ذرا چلو بھائی ساتھی نے کہا کچھ متہمہ کہ چلو تھوڑا سا کر ہی دوں الحمدللہ ہے. باقی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جو ساتھی خیر پھر ٹھہرنا چاہیں الحمدللہ پھر یہ ہے انشاءاللہ پھر ایک ہفتے قریب یعنی اس سے آئندہ جمعرات تک انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. اس میں کوئی تقریباً 1.5 یا 2 گھنٹے کے آس پاس سبق ہوتا ہے. یہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو. باقی طلباء اپنے جو وقت ہے قرآن پاک ہو اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اپنے کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہیں الحمدللہ. تو بہرحال کل سے جو سبق ہوگا وہ پھر 11 بجے کے آس پاس ہی میں خلق ہوتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ کی رحمت سے باقی. اچھا ابھی کوئی تھوڑا 1 گھنٹہ کچھ صرف کا سبق ابھی ہوگا پھر 1-1.5 اجرا کا ہوگا انشاءاللہ. کچھ میں تھوڑا وہ 3 ابھی بھی رہ رہے ہیں ساتھی بھائی. کتنے ساتھی بھائی فضل
ایک منٹ ٹھہرو سے ہاں گل کتنے ساتھی رہ گئے؟ ہاں 8 رہ گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلو میں اچھا آپ وہی تھوڑا سا مہربانی فرما دیں. رات ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی سی شام کو کچھ مطلب بھیج دی. چلو اللہ پاک جب نہ ہو تو بھائی پھر ہاں یہاں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب. اللہ تعالیٰ اپنی مدارس کا نظام ہے غیبی نظام ہے. اللہ یہ اپنی رحمت سے چلاتے ہیں. کہاں سے بات چل رہی؟ بحیرہ لاؤ بحیرہ. یہ نقشہ نکال لیں ماضی کا. اجرا تو کچھ ہو ہی گیا تھا بہرحال. فون کچھ تو لگ گئے تھے، لگا بھی لیں گے انشاءاللہ آپ حضرات میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس 1-2 گردانوں میں ذرا لگوا دوں. میرا نمونہ ہے یہ پیچھے نمونہ یہ بھی نکال. اچھا ماضی کی گردان سننے کا طریقہ باقاعدہ عنوان ہے. اقال سے گردان کریں. اقال آپ بتاؤ اقال اصل میں کیا تھا؟ اقال بس ہے. اللہ ہے کون سا قول لگا ہے اس میں؟ ہاں یقول تقول وڑا. اقال اصل میں اقول تھا. یہ اجوف کے سیغوں میں خاص طور پر ذہن میں رکھنا. واو یا ہے، واو یا متحرک ہوں، ما قبل زبر ہو تو کون سا قوم لگے گا؟ قال والا. اور ما قبل ساکن ہو تو پھر یقول تقول والا. ما قبل ساکن ہو تو یقول ہے.
حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیے ہیں، بس وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا رقم ہمیں مضارع میں تو خیر ہے ہی ہے، یہ اجوف سے باب افعال اور باب استفعال، اجوف سے باب افعال باب استفعال، جیسے اقال یقیل ہے، اس میں ایک قانون پکا ہے پورے باب میں، بدلاؤ کون سا؟ ہاں، اجوف سے باب افعال اور باب استفعال ہے، استقال یار کا ہم، اس پورے باب میں ایک قانون پکا ہے، کون سا؟ یقول تقول بڑا ہے، یہ ماضی سے لے کر ساری گردانوں میں لگے گا، ماضی مضارع سب میں۔ اب استقال اصل میں کیا تھا؟ استقام اصل میں کیا تھا؟ یستقیم اصل میں کیا تھا؟ یستقویم، یہ پکا ہے قانون یار کا، بس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے یار کا ہم، واو کی حرکت، تو واو اگر پہلے مفتوح تھی تو کس کے ساتھ بدل دیں گے؟ الف کے ساتھ۔ واو مکسور تھی یا کے ساتھ، اور اگر مضموم تھی تو برحال چھوڑ دیں گے، برحال موافق حرکت ہو تو برحال، مخالف ہو تو مخالف حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے۔ یہ آگے بنا، اور ایک ہے باب افتعال اجوف سے، اقتال اصل میں کیا تھا؟ اقتبلا، اجوف سے باب افتعال، اور ایک ہے باب انفعال، جیسے انقال ینقال، ان میں بھی ایک قانون پکا ہے یار کا، مطلب کون سا؟ دھیان سے کون سا؟ قال، اب پوری جو پورے باب میں لگے گا، پورے ماضی مضارع سب میں لگے، ان میں بھی ایک قانون پکا ہے، کون سا ہے؟ قال بڑا۔ اب دیکھو اقتال اصل میں کیا تھا؟ اقتبل، یقتال اصل میں کیا تھا؟ یقتبل، یا رکھنا۔ انقال اصل میں کیا تھا؟ انقبل، ینقال اصل میں کیا تھا؟ ینقبل، منقال اصل میں کیا تھا؟ منقبل، اگر اس میں فاعل ہو، اور اس میں مفعول منقبل ہے، تو یہاں پورے باب میں یا رکھنا یہ قال۔ اقتل اصل میں کیا تھا؟ اقتبل، یا رکھنا ہم، تو پورے باب میں باب یہ قانون ہے، کر لیں گے، مہم بات ذہن میں آ گئے، جزاک اللہ، دھیان سے۔ اچھا مجھے ایک یہ اکرم پڑھیں گردان، اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا، ہاں یہ جزاک اللہ۔ آپ بتائیں اکرمنا اصل میں کیا تھا؟ اکرمتنا، تو یہاں پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ دو علامت تانیث والا ہے، کہ تانیث کی دو علامتوں میں کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، تو تا کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ اکرمنا۔ دوسرا قانون کون سا لگا ہے؟ ہاں جی، دوسرا قانون کون سا لگا ہے بھائی؟ رجاق کر بولیں، اکثر یہاں پر مغالطہ لگ جاتا ہے، جاگنا ہماری کتاب میں بھی ذرا ہے، شروع میں یہاں غلطی لگی ہے، یہاں پر وہ اکرمنا ایک مثال بھائی، اکرمتنا میں ہے تا تو گری ہے، دو علامت تانیث والا، کیا بن گیا؟ اکرمنا اکرمنا اکرمنا۔ اب کون سا قانون لگا ہے؟ توالی، اللہ توالی بھائی، توالی اربع، یہاں چار حرکتیں ہیں، دیکھو اک را ما نا، اک را ما نا، یہاں تین حرکتیں ہیں، لا تو توالی حرکات بڑا قانون کیسے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یار، یہاں توالی اربع حرکات بڑا قانون نہیں لگا، پھر یہاں پر میم کو کیسے ساکن کیا ہے؟ تو بھائی یاد رکھنا، یہ اکثر طلباء یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، ہمیں بھی مغالطہ لگا یہاں گیا، تو یہاں اک را ما نا، یا
تو یہاں پر میم کو ساکن کیوں کیا ہے؟ یہاں پر یا بس یہاں یہ کہنا حملن علی المجرد، بس یہ ہے حملن علی المجرد، یا کہنا حملن علی المجرد، کہ مجرد کے سیوں پر حمل کرتے ہوئے آگے نا، تو وہاں پر نون جمع مؤنث کا ما قبل ساکن تھا آگے نا، یعنی یہ کہیں یہ کیا کہیں گے، ہاں حملن علی یا اللہ، ہاں حملن علی المجرد ہے کہ مجرد میں وہاں نون کا ما قبل ساکن تھا توالی اربع حرکات والے قانون کی وجہ سے، تو یہاں بھی ہم نے ساکن کر دی ہے اکرم، یعنی مزید کے اندر مزید کی ماضی میں بھی نون کے ما قبل کو ساکن کر دیا ہے، یہ کہ حملن علی المجرد، بس یہ ہے الحمدللہ کہ مجرد کے سیوں پر حمل کرتے ہوئے ہم آج ہی بار ذہن میں آ گئے ہیں، ہاں تقریباً ہے، طلباء کو خوب ان کا اجرا ورق کروائیں الحمدللہ ہے، ہاں ان سے سنیں بار بار انشاءاللہ اس کی مشق الحمدللہ۔ اب ذرا ماضی کے نمونے دیکھ لیں چند، اس میں بھی ذرا ناقص کے ہیں نا، باقی میں تقریباً وعدتا، اس میں کون سا قوم لگا ہے؟ وعدتا میں ہے، وعدتا بولا وہ ماشاء اللہ ذہن نہیں ہے۔ اب ذرا ناقص میں تھوڑا سا آج میں ایک تھوڑا سا آپ کو اجرا کروا دوں، پھر اگر انشاءاللہ اگر آپ سمجھ جائیں گے۔ نمونہ نکال لیں، پہلے دا رما کا نمونہ نکالیں، کون سے صفحے پر ہے؟ یہ صفحہ ہے 134، نکالیں۔ جزاک اللہ، بالکل کچھ میں نے بتلا ہی دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب آ جائیں، دعا رما نکال لیں، صفحہ 134 نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ جیسے یہاں پر ہم نے گردانوں کو یاد کرنے کے لیے صرفی میزائل بنائے، اسی طرح قانون لگانے کے لیے بھی یہ قانونی میزائل بھی ہیں، یہی گردانے یاد کرنا ہے۔ ہاں اب دعا رما میں نے پہلے رکھیا تھا، پہلے سیے کے آخر میں الف آ رہی ہو، وہاں کون سے قانون تقریباً پکے ہیں؟ وہاں قال والا ہے اور التقاء یہ ہے، اور پہلے سا اچھا چلو اب میں کرتا ہوں۔ اب دعا ہے نا، دعا، اب بتلاؤ دعا اصل میں کیا تھا؟ کون سا قانون لگا ہے؟ کوئی مشکل ہے یاد نا، دعا الحمدللہ۔ رما اصل میں کیا تھا؟ رما، کون سا قانون لگا ہے؟ ہاں قرآن پاک میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا۔ اب رما اصل میں کیا تھا؟ کون سا قانون لگا ہے یہاں پر؟ کوئی مشکل تو نہیں یاد لگا ہمیں۔ اور اب دوسرا سیاہ کون سا ہے؟ ہاں پڑھیں زبان سے، دوسرا کیا ہے؟ ہاں اس میں کون سا قانون لگا ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں لگا، یہ اپنی اصل پر ہے یاد رہا ہے۔ ہاں دعوا رمیا۔ اب آ جاؤ، یہ تین صیغے ہیں، دعو آگے میں نے رکھا ہے، ان تین صیغوں کے آخر میں یاد کرنے کے لیے بھی نشانی بتلائی تھی نا، او ات عطا، مو مت متا، فو فت فتا، لو لت لتا، یہ اس قسم کے الفاظ آئیں گے نا۔ تو دعو اصل میں کیا تھا؟ اصل نکالنی ہو تو بالکل صحیح کی طرح جاگہ نکالے ہیں۔ ہاں دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو یا رکھا اصل، کہ دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو ہے، یہ جڑ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب تک یہ تعلیلات ہی ہے، یہ اصل معلوم نہ ہو یا کرنا تو اس کی کیا کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جب تک ان کی اصل معلوم نہ ہو تو پھر آپ مادہ کیسے نکالیں گے؟ اپنا صرف نحو کی ضرورت پڑتی ہے یاد رکھنا ہے۔ دعو اصل میں کیا تھا؟ دعو۔ رمو اصل میں رما، ہاں رمی تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اب آپ دیکھ لیں، یعنی سکول کالج یونیورسٹی میں
اتنی گہری تعلیم نہیں یار رکھا. ہاں وہ تو بیچارے اپنے ماحول میں ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں ابھی تک ایک سکول کا یونیورسٹی بھی وہ عالم پیدا نہیں کر سکے یاد رہا. تو ان بیچاروں کے پاس وہ اپنے ایک ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلو ان کو وہاں قبول فرمائے، لیکن جو یہ جڑ والی چیز ہے وہ آپ کو چٹائیوں پر ہی ملے گی یاد رہا. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. صحیح غلط کی پہچان ہے، جب تک یہ قواعد سامنے نہ ہو تو مشکل ہے. اللہ تو دعو اصل میں کیا تھا نا، رمو اصل میں کیا تھا، رمو. دعت اصل میں کیا تھا. ہاں یہ طلباء اسی گردان پڑھ رہے تھے، دعوت دعوت میں کہا دعوت تو رائیوڈ میں ہے، رائیوڈ وہاں جائیں. ہاں یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں پر دعت پڑھے یاد رہا. اللہ تعالیٰ چلو اللہ تعالیٰ دعوت نہیں پڑھنا ہے، اب بتلاؤ کون سا قانون لگا. دعاتا اصل میں کیا تھا، دعوتا یا تھا. ہاں رمتا اصل میں کیا تھا، رمایتا. اب ان تینوں صیغوں میں اکٹھے قانون لگ رہے ہیں. بدلاؤ دعو اصل میں دعو، پہلا قانون کون سے لگا ہے، قال والا. واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح. اور رما یو میں یا متحرک ما قبل مفتوح کس کے ساتھ بدل دیا، تو کیا بن گیا، دعاو رماو. دعاو رماو. ہاں پھر اس کے بعد التقاء ساکنے والا، ہاں تو کیا بن گیا، دعوت. بس الحمدللہ کتنی آسانی. دعوت اصل میں کیا تھا، دعوت یا رکھنا. ہم رمت اصل میں اچھا کون سا قانون لگا یہاں پر. پھر اس کے بعد بس دعات، پھر الف گرا دیا دعات. ہم دعاتا اصل میں کیا تھا، دعوتا پڑھنا ہے. رمتا اصل میں رمیتا. پہلا قانون کون سا لگا ہے، کیا بن گیا، دعاتا یا رکھنا دعاتا. پھر یہاں التقاء ساکن آ گیا کس کے درمیان، الف حقیقتاً اور تا حکمن ساکنی ہو کہنا ہے. یہاں التقاء ساکن آ گیا الف حقیقتاً تا حکمن ساکن کے درمیان، کہ الف حقیقتاً ساکن ہے اور تا حکمن ساکن ہے، کیونکہ یہ فتح عارضی ہے، الف کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ تو یہ دعات میں یہ تا ساکن تھی آگا، تو لہذا یہ ساکن کے حکم میں ہے، تو اس لیے ہم یہ الف گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے، دعاتا پڑھیں گے. آگے دعونا سے آگے وہی پھر تقریباً وہی قانون ہے جو مجرد میں لگ چکے ہیں. کون سے، دعونا اصل میں کیا تھا، دعوتنا. یہاں گویا کہ یہ گویا اصل پر ہے، دعوتنا. پہلا قانون کون سا لگا ہے، دو علامت تانیث والا اور پھر توالی البحرکات والا. بس الحمدللہ. تو خلاصہ یہ ہے قانون لگنے کا اعتبار. اب بتلاؤ یہاں گویا کہ پہلا قانون پہلا سیاہ کون سا ہے، کہ انہیں دعا رما، ان میں کون سا قانون لگا ہے، اور پھر اس کے بعد دعو دعوت دعوات تو اصل پر ہے، تسنیہ تو اپنی اصل پر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تین صیغے ہیں، ان میں کون کون سے قانون لگے ہیں، قالے والا اور ایک التقاء. یہ دو قانون کام کر رہے ہیں. آئی بات ہے. تو گویا کہ باقی صیغے تقریباً مجرد میں قانون لگ چکے ہیں، تو ناقص میں ان کو بمنزل اصل کے سمجھیں گے. تو اس اعتبار سے یہاں دعا رما والی گردان میں ماضی کے صیغوں میں 14 صیغوں میں سے تقریباً 10 صیغے تو اپنی اصل پر ہی ہیں. اصل کتنے صیغوں میں قانون لگا ہے، انہیں مجرد کے اعتبار میں صرف یہ 4 صیغوں میں قانون. کون کون سے، پہلا اس میں کون سا لگا، اور وہ بھی 2 قانون. پہلے میں صرف ایک قانون لگا ہے قالے والا، اور باقی 3 میں کتنے لگے ہیں، قالے والا اور التقاء ساکنے والا. آج بات ذہن میں کوئی مشکل تو نہیں. الحمد للہ. دا اصل میں دعوا، رما اصل میں رما. یا الحمد للہ دکان کھلی ہوئی ہو تو سودا مل ہی جاتا ہے، چاہے رات کے 12 بجے الحمد للہ مل گیا، اللہ کا شکر ہے. آخری دن بھی ہے، ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو الحمد للہ بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوشش یہی ہوگا. ہم لوگ عذر پیش آ جاتے ہیں، کچھ ساتھی کوئی گھروں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. بعض ساتھی ایسے ہیں بیچارے گئے رہے ہمارے نیک استاد خل فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے
جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. وہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے پھر واپس آ گئے تھے. ہاں جی بیٹھے ہمارے پاس. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکات. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض ساتھی میں پہ ایک سے طالب علم دورے میں تھے، کہتے ہیں وہ پشاور سے، مجھے کہتے میں نے ایک مجبوری ہے گھر ذرا جانا ہے، بس ایک دن کی چھٹی. تو بیچارے وہ ایک دن کے لیے گئے اور پھر دوبارہ پشاور سے واپس آئے لگا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ. یہ جڑ والی چیزیں ہیں، آپ کو یہ سب یہ مطالعے میں سب چیزوں میں کام آئیں گے الحمدللہ. تو میں نے یہ قانون لگا دی ہے نا، یعنی اب یہاں یہ پہلا نمونہ. اب اس میں کتنے قوم، بس دیکھو صرف 2. میں نے وہ قوانین مہمہ، یہ بڑی ایک لمبے سفر کے بعد یہ پھر خلاصہ نکلا. اب انہی میں سے لگ رہے ہیں 8 قوانین میں سے یاد رہے ہیں. یہاں کون سے قانون لگ رہے ہیں؟ قالے والا اور دوسرا التقاء ساکنے والا. کر لیں گے بھائی. پھر عرض کر دوں، دا اصل میں کیا تھا، رما اصل میں کیا تھا، بس انشاءاللہ کون سا قانون لگا ہے. اور باقی 3 اور 3 سے دعویٰ، یہ تو اپنی اصل پر ہے. آگے میں اب آگے. اور اسی طرح میں نے کہا مجرر کے صیغوں میں جو قانون لگ گئے تھے، یہاں ہم ان کو ناقص و مدل اصل کے سمجھیں گے. جیسے 2 علامت تانیث والا توالی ہم وہ لگ گئے تقریباً. تو بس یہ 3 صیغے ہیں، دعو، رمو، دعت، رمت، دعتا، رمتا. دعتا اصل میں کیا تھا، ہاں دعوتا. اور دعت اصل میں کیا تھا، ہاں دعوت. یا دعت اصل میں کیا تھا، دعوت. یا رکھنا ہاں اصل میں تو دعوت ہے، لیکن پڑھنے میں دعت یا رکھنا. ہاں لیکن بعض طلباء یہاں گردان سنتا ہوں تو وہ دعوت پڑھتے ہیں. دعوت میں کہ بھائی دعوت یہاں نہیں ہے، وہ رائبڑ میں ہے، وہاں جائے الحمدللہ. انشاءاللہ چلہ لگائیں وہاں پہ جا کر الحمدللہ. وہ بھی ہمارے اپنے ہی الحمدللہ ہیں. جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں. کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ. ہاں محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے. اللہ میں کسی کی تنقیص نہ ہو. ہاں جی ہاں. تو اب امید ہے الحمد. تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ یہ اب یہاں ناقص لفیف کی ماضی میں آ گئے نا. یہ دا رما والی ماضی میں اس نمونے میں 14 صیغے اصل پر ہیں. اور کتنے صیغوں میں قانون لگے ہیں، کتنے 4 صیغوں میں قانون لگے ہیں. پہلے میں کتنا لگا ہے، پہلے میں صرف ایک قانون قالے والا، اور باقی 3 میں یاد رکھنا ہے 2 قانون قالے والا اور التقاء. بھائی اب یہ ایمرجنسی میں یہ میزائل تیار کر رہے ہیں الحمدللہ ہم. تو اگر آپ نے دا اور رما والی ماضی کی گردان میں قانون لگا لیے میں تو یہ بھی ایک میزائل تیار ہو گیا الحمدللہ. ہاں پہلے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں اور اللہ اکبر. بس اچھا بس بھائی اللہ تعالیٰ. چلو ختم نبوت کا نعرہ تو ماشاء اللہ لگائے ہیں، لیکن چلو فی الحال وقت کم ہے، بس ایک ہی سے اللہ اکبر کا نعرہ الحمدللہ ہے. تو بس اب اللہ پاک کا نام لے کر آگے اس میزائل میں جان ڈالیں. اور اب یہ اپنی پرواز پر ہے کہ جس طالب علم نے دا اور رما والی ماضی کی گردان میں قانون لگا لیے، انہوں نے ناقص اور لفیف کی، مجرد اور مزید کی، ماضی کی ماضی معلوم کی، ان تمام گردانوں میں قانون لگا لیے جن کے پہلے سیے کے آخر میں الف ما قبل مفتوح ہے. یاد رہا. اب آپ نمونے میں آپ دیکھ لیں، ماضی کا نقشہ نکال لیں. اب وہاں پر ادعا ہے، اور معلوم میں تقریباً مزید میں سب میں الف آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں ادعا، دعا، تدعا، تداعا، ادعا، استدعا، اندعا، سب کے آخر میں الف آ رہی ہے. الف آ رہی ہے. بس میری بات یاد رکھنا، صرف سب میں قانون لگا لیے، بس صرف ایک قانون زیادہ لگے گا، ایک قانون زیادہ. صرف مزید میں صرف ایک قانون یاد رکھنا پڑ جائے گا، صرف ایک قانون. بتلاؤ کون سا قانون ہے؟ جزاک اللہ. یدعیان، بس ایک قانون. پھر یاد رکھنا، اب میری بات یاد. پھر وہاں یعنی دا وہاں جن صیغوں میں ایک قانون لگا ہے، مزید میں وہاں پر 2 ہو جائیں گے. پھر یا یوں کہہ لیں
یعنی یہاں دا رما میں یہاں جتنے صیغے اصل پر تھے نا، اصل پر تھے کتنے صیغے اصل پر تھے تقریباً یاد ہے؟ دا رما میں کتنے صیغے اصل پر تھے؟ 10 صیغے اصل پر تھے. تو جب مزید کی ماضی میں جائیں گے تو ان میں یا رکھا ایک قانون لگ جائے گا آج نا. اور وہاں جن میں پہلے ایک قانون لگا تھا وہ کون سا صیغہ تھا؟ ایک قانون دا رما. جب مزید میں جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 2. اور جن میں 2 قانون لگے تھے یاد رکھنا، ان میں کتنے ہو جائیں گے؟ بس یاد رکھنا. یہ ید یعنی والا قانون 14 کے 14 صیغوں میں لگا گیا. اب یہ طلباء دورے میں پوچھتے ہیں یہ ادا یا یہ تو واوی کا صیغہ یا کہاں سے آگے؟ میں کہتا تھوڑا سا آگے چلے صرف پتہ چل گیا ہے. تو عجیبہ اب بالکل اب ایک قانون لگے گا بالکل میں نے اور واو کو یا سے بل دے گا. 14 کے 14 صیغوں میں لگنا یہ قانون ہے. اب کریں، اب ادا ہے نا، اب کریں پہلے تو گردان سنائیں، ادا سے پڑھ رہا ہوں. ادعائی تو ادعائی نہ یاد رہا ہم نے. اب بالکل تعلیل ہے الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے ہے. یہ تعلیلات کے لیے آپ نمونے ہو گئے، ورنہ آپ دیکھ لیں سب ہمارے مولانا مشتاق چرتاوی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے تھک جاتے ہیں وہ سیوں کی تعلیل کر کر کے یاد رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اگر انشاءاللہ جہاں اللہ نے گردانوں کو یاد کرنے کے نمونے عطا فرمائے قانون لگنے کے لیے. ایک گردان میں آپ قانون لگا لیں، لاکھوں میں لگا لیں گے الحمدللہ، سب میں لگے الحمدللہ. یہ ساری عربی ہے، اب یہ سارے عربی کلام میں استعمال ہے نا. اب ادعا، اب آپ بتاؤ ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعوا یا رکھنا واوی ہے یا ادعوا یا کہاں ہے؟ ادعوا. تو آپ بتاؤ ادعوا کون سا قانون لگا یہاں پر؟ اور پھر اس کے بعد قال وہاں میں نے کہا ایک لگا تھا، یہاں کتنے ہو گئے؟ 2. اور تسنیہ بنائے. ادعیا اصل میں کیا تھا؟ ادعوا. یہ دیکھو وہاں پر اصل تھا اور یہاں پر یاد رکھنا ایک قانون لگ گیا ہے. ادعو اصل میں کیا تھا؟ ادعو. ادعت اصل میں کیا تھا؟ ادعوت. اور ادعتا اصل میں کیا تھا؟ ادعوتا. اب بتلاؤ پہلا قانون کون سا لگا یہاں پر؟ ایک قانون تو پکا ہے یاد، سب میں لگے ہیں یود یعنی والا، پھر اس کے بعد وہی ہے قال والا، پھر وہی التقاء ساکن والا. اب کا گردہ کس نیم ہے اللہ. اب آپ دیکھ لیں، آپ مطالعہ کریں گے کہیں آپ کو ضرور پیش آ جائے تو اب یہاں اب آپ کو جڑ معلوم ہے یہاں پر کہ یہ ادعو اصل میں کیا تھا؟ ادعو تھا یا گنا. جزاک اللہ اللہ تعالیٰ. اور پھر یہاں آج بات میں اور ادعینا اصل میں کیا تھا؟ ادعونا ادعونا ادعوت ادعوتما ادعوتم، یہ اصل پر تھا. تو یہاں پر کون سا قانون لگا ہے یہاں پر؟ وہی یود یعنی والا. میں نے کہا وہاں جو صیغے اصل پر تھے یہاں ایک لگ جائے گا، اور وہاں جن میں ایک لگا تھا یہاں کتنے ہو جائیں گے؟ 2. اور وہاں 2 لگے تھے یہاں. یہ سب بالکل یہی تعلیل. اب دا سب میں یہی تعلیل ہے. ہاں ایسا کر لیں. دا اصل میں کیا تھا؟ پہلے کون سا قانون لگا ہے؟ یود یعنی والا ہے. دا ایا اصل میں کیا تھا؟ دا اوا یاد رکھنا. یہاں پر بھی کون سا 14 صیغوں میں یود یعنی والا قانون پکا ہے. یہ واو کو یعنی واوی کا صیغہ ہوگا بالکل یائی کا بنا دیں گے. دا او اصل میں کیا تھا؟ دا او. دا اونا اصل میں دا عینا اصل میں کیا تھا؟ دا اونا. دا عیتا اصل میں کیا تھا؟ دا اوتا یاد رکھنا. ان سے سب میں کون سا قانون لگا ہے؟ یود یعنی جانے والا ہے. ایسے ادعا ادعوا ہے، اصل میں کیا تھا؟ ادعوا. ہاں شروع میں یاد رکھنا ادعوا تھا نا، یہاں دال زال زا والا قانون لگ گیا ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں دال ہے تو تا کو دال کر دیا، دال کا دال میں. ہم باقی آخر سے وہی قانون لگ رہے ہیں. امید ہے اس نمونے میں لگا لیں گے نا قانون ہے. اور اللہ کا شکر مزید تک اللہ وہ سب لگ گئے قانون الحمدللہ ہے. ہاں اب آ جاؤ دوسرا نمونہ دیکھیں، رضیہ اور خشیہ. اور پھر یاد رکھنا جو یعنی یہ جو یائی ہے یائی ارما ارمیا ارمو جو یائی ہے اس میں بالکل وہی قانون ہے. مزید میں بھی یاد رکھنا جو ہم مجرم میں لگے ہیں، کیونکہ وہاں یود یعنی والا قانون نہیں لگے گا، وہاں تو یا پہلے سے موجود ہے. وہ بالکل وہی قانون ہے جو مجرم میں لگے ہیں. یاد رکھیں. ہاں اب اگلا نمونہ آ جاؤ. رضیہ خشیہ یاد رکھنا کر لیں. رضیہ خشیہ. رضیہ اصل میں کیا تھا؟ رضیہ اصل میں کیا تھا؟ رضی و یاد رکھ. اصل پر کریں گردان، اصل پر کریں. یہ بابی ہے. اب یہ دوسرا نمونہ ہے. یاد ہے رضی 3 نمونے تھے دوسرا. اب رضی و
ہاں رضیبا رضیبا رضیبو، آگے رضیبت رضیبتا رضیبنا رضیبتا رضیبتما رضیبتم رضیبتی رضیبتما رضیبتن رضیبت رضیبنا. کر لیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ اب میرے یہاں دو سوال ہیں. یہاں کتنے قانون پکے ہیں، کتنے قانون پکے ہیں؟ دھیان سے کتنے قانون پکے ہیں؟ پکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قانون کہ جنہوں نے پوری گردان کو گھیر رکھا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ادا اصل میں اداوا تھا. یہاں قالے والے قانون یعنی والے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی والے قانون کیا ضرورت ہے؟ شروع سے ہی قالے والا قانون لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا یا نہ. ہاں پھر ہم نے پھر ہر قانون کا جو لگنے کا تقاضا ہوتا ہے آگے نا، اگر اس کی شکل بن رہی ہے تو پھر ہاں آگے اس قانون کی افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے قانون لگایا جاتا ہے. الحمدللہ. ہاں پھر اس کے بعد قالے والا وہ تو پھر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. الحمدللہ. طلبا بھائی ہر چیز میں قیل قال یا رکھا. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہاں اگر ایک قانون لگنے کی شکل بن رہی ہے تو یا اللہ اجرا میں تاکہ اس قانون کی افادیت ظاہر ہو جائے. الحمدللہ یہی مقصد ہوتا ہے. آخر میں کوئی شکل بنی جاتی ہے لیکن جتنے اگر قانون لگنے کی شکل وہاں بن رہی ہے تو وہ قانون لگائیں گے، پھر اس کے بعد اگلا قانون لگے گا. یاد رہا. تو بھائی اب مجھے بتلاؤ یہ رضی وارہ میں نے پہلے بتلایا تھا قوانین جو مہمت ہے ان میں راضی و یاد رکھا. مجھے یہ بتلاؤ راضی و یہ واو کیا ہے؟ یہاں دیکھو غور سے کہا ہے راضی و یہ واو متحرک ہے، ساکن ہے یا متحرک ہے؟ ہاں. اور ما قبل کیا ہے؟ تو کون سا قوم ہے؟ اب آپ غور کریں کہ یہاں یہ واو متحرک کتنے صیغوں میں اصل پر کریں. اب دیکھیں رضیبا رضیبا رضیبو رضیبت رضیبتا آگے رضیبنا. ہاں تو یہ کتنے صیغوں میں یاد رکھنا؟ ہم 5 صیغوں میں یہ واو متحرک ماقل مقصور، اور باقی 9 صیغوں میں واو ساکن ماقل مقصور. تو کون سا قانون لگے گا وہاں؟ میعاد والا. میو سے میعاد. تو اب میرا پہلا سوال یہ تھا نا یہاں کتنے قانون پکے ہیں؟ کتنے قانون پکے ہیں؟ تو بتلاؤ کتنے قانون پکے ہیں؟ 2 قانون ہیں. اب دوسرا سوال ہے کہ کون کون سے؟ دوئیہ والا اور میعاد والا. اب اس انداز سے کتاب میں تو نہیں ہے لیکن مجلس کے ساتھ ہی خاص ہیں. بھائی کتابیں تو بعد میں مل جائیں گی لیکن مجلس ہے نا، اس کی اپنی برکت ہے. کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں اس کتاب کا ادنا سا خادم ہوں. یا رکھنا بھائی چلو کچھ مجلس کی بھی اپنی برکت ہوتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی جتنی مرضی کتاب کو آسان کر لیں لیکن جو مجلس کی افادیت ہے وہ مجلس کے ساتھ ہے. لو باقی اللہ سب کو قبول فرمائے الحمدللہ، لیکن مجلس کی بھی برکت ہوتی ہے. اب کر لیں گے بھائی. اب یہ کتاب سارا انداز تو کتاب میں نہیں ہے، تو کوشش تو کی جاتی ہے بھائی مولانا شعیب صاحب کو تھوڑا سا جوڑو ان کتاب اس انداز کو بھی. چلو ہیں اب تو میں نے کیا 2 سوال پکے ہیں اس نمونے میں. رضی و پہلا کون سا ہے؟ اس میں کتنے قانون پکے ہیں؟ کون سے؟ دوئیہ والا یاد ہو گیا. دوئیہ والا قانون واو ایک وہاں بس واو یہ دونوں بھائی ہیں. دوئیہ والا وہاں واو متحرک ماقل مقصور دوئیہ والا، واو ساکن ماقل مقصور میعاد والا. بس یہ آثار سے نشانی ہے. قانون میں کوئی تھوڑی تعبیر میں فرق ہے لیکن اجرا میں ہم تھوڑا سا اور اس کو آسان کرتے ہیں. یہ تو کتنے قانون پکے ہیں؟ 2. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دوئیہ والا قانون کتنے صیغوں میں لگے گا؟ کون سے کتنے صیغوں میں؟ پہلے 5 میں دوئیہ والا اور باقی 9 میں لگ گئے. آج اب یہ پہلے 5 میں دوئیہ والا ایسی ہے نا. رضیبہ سے کیا بن جائے گا؟ رضیہ. صرف ایک صیغہ ہے کون سا جس میں 4 قانون لگ رہے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے آپ کو لگوا دی. بس وہ الحمدللہ.
کون رضیا رضیا رضو، اصل میں کیا تھا؟ راضی ہوں یا رکھنا، میں نے رکھ کیا تھا نا، میں نے بھائی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو پہلے الحمدللہ ناقص لفیفی گردانوں میں اگر قانون لگنے کی جو بڑی شکلیں ہیں وہ صرف یا دو ہیں، یا وہ دو ہیں، ان کی باقاعدہ میں نے آپ کو کون کون سی، ایک ایوو اور میو والی شکل، اور دوسری اوی اور ہوئی والی شکل، ہوئی والی ہیں وہ یار، ان کا باقاعدہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہاں ہیں گی، تو بتلایا تھا نا آپ کو، یہ ایوو اور میو والی شکل کہاں پائی جائے گی، وہاں دیکھ لیں یہ اس گرد ناقص لفیف کی اس گرد، وہاں لکھا ہے بڑے قانون میں نے کیا تھا، مجھے یہ 1.5 سطر لکھنے میں 15-20 سال لگے ہیں مسلسل تکرار کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو یہ شکل کہاں کہاں پائی جائے گی اور کہاں یہ ان کی تعین جو ہے یہ تقریباً کوئی 15-20 سال کے بعد جا کر مسلسل تکرار کے بعد پھر اللہ نے کھولی۔ تو میں نے الحمدللہ آپ کو یہ تو بڑے قانون میں باقاعدہ لکھ بھی دی ہیں، اور کہاں پائی جائے یہ شکل بتلاؤ، یہ ایوو اور میو والی شکل ناقص لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے سیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف یا رہا۔ اب آپ بتاؤ یہاں پر پہلا سیغہ کون سا ہے؟ راضیہ یا رکھا، یہ یا اصلی ہے یا بدل کر آئی ہے؟ کس سے بدل کر؟ واو سے بدل کر آئی ہے۔ اگر بدل کر آئی ہے تو بس وہ ہے، تو پھر وہاں ایوو والی شکل پائی جائے گی، اور یا اصلی ہو یا رکھا اصلی ہو تو بس وہاں میو والی شکل ہے، جیسے خشیہ خشو، اصل میں کیا تھا؟ خشیو یا کا بس، تو وہاں پر اگر یا اصلی ہو تو وہی شیو میو والے وہ کتنے کاؤنٹ لگ جائیں گے؟ میو میں کتنے کاؤنٹ لگے تھے وہاں پر؟ 3، اور ایوو میں کتنے لگے تھے؟ ایوو بس ایک دفعہ لگا، ایک دفعہ آپ شکل نکال کر یا لگا دے قانون، اور پھر لاکھوں مثالوں میں یہی قانون یا کرنا۔ اب ایوو اب پہلے ایوو میں لگا قانون ہے، ایوو پہلا قانون کون سا ہے؟ ایوو میں یا کرنا، ہاں لگا دیا ایوو یا رقم ایوو ہے، ایوو پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ دوئیہ والا، کیا بن گیا؟ واو کو یا سے بدل دیا، واو کو کیا بن گیا؟ ایو اور میو، اب بالکل اکٹھے ہو گئے، اب ان میں اکٹھے لگے قانون۔ اگلا قانون کون سا ہے بتاؤ؟ بس یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، میں نے کیا یا کا ضمہ جب نقل کریں گے یا سے ضمہ ہٹ گیا تو یا کیا بن جائے گی، اور ما قبل کو دے دیا تو ما قبل کیا ہو جائے گا؟ مضموم۔ تو یا ساکن ما قبل مضموم ہو تو اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا؟ یوسر والا، اور پھر اس کے بعد یا کرنا ہے التقاء ساکن والا یا کرنا ہے۔ تو ایوو میں کتنے میں لگا دیے تھے قانون؟ پہلا کون سا ہے؟ دوئیہ والا، اور پھر بس کیا کیا آپ نے پھر بھائی؟ یہ پھر پر ایک لطیفہ سنائی دوں ہم نے، ایک نواب تھا، نواب نے وہ شام کو یعنی کوئی ملازم لگتا نہیں تو شام کو پوچھتا آپ نے کیا کیا، تو وہ کہتا بھائی میں چارہ لے کر آیا، پھر کہتا بھینسوں کو ڈالا، پھر یا کہ پھر دودھ نکالا، پھر بس میں گھر چلا گیا، تو کچھ نہیں کہتا، بس چھٹی کرو کچھ نہیں کرتا۔ یہ جو میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بعد میں خوش طبع بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا میں اس کی پھر کا علاج کرتا ہوں، پھر کا علاج۔ وہ ملازم بن گیا۔ بہرحال شام ہوئی تو نواب صاحب نے پوچھا کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا دن میں؟ کہتے میں جنگل میں گیا، ان کا پھر کہتے پھر جال ڈالا، ان کا پھر کہتے اس میں چڑیا آ گئی، ان کا پھر کہتے جال کا دھاگا ٹوٹا، ان کا پھر کہتے پھر ایک چڑیا پھول کر کے نکل گئی، ان کا پھر کہتے پھر دوسری پھول کر کے نکل گئی، پھر کہتے پھول کہتے پھر کہتے پھول کہتے پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ یوں سے پھر کا علاج کیا ان کو پورا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی
تو بھائی کتنے ہو گئے آکڑا قانون ہے، کتنے قانون لگے وہ میں کتنے لگے تو یہ آکڑا جہاں اچھی طرح بھائی اللہ تعالیٰ اپنے ان چیزوں تک پہنچ رہے. میں یہ کوئی بے تکلف بول رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بڑا تکلف ہے اور ایک لمبی بھاگ دوڑ ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو جائے. اب یہ ایووں میں لگ گیا. اب اس جیسے یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے تعین کر دی کہ یہ نمونے کہاں پائے جائے جائیں. ہاں لاکھوں تعلیلات انشاءاللہ اس سے ہو جائے گی. ہم ایووں میں اب کر لیں گے کہ رضیہ اور خشیہ یا رکھا. رضیہ اور خشیہ، رضیہ اصل میں کیا تھا؟ میں نے اب پورے نمونے میں اب پھر لگا لیں. اب مجھے آپ بتلاؤ یہ رضیوار رضیبو یا رکھنا. یہاں کتنے قانون پکے ہیں؟ دو. کون؟ دوئیہ والا اور میاد والا. ہاں اور دوئیہ والا قانون کتنے سیوں میں لگے گا؟ اور میاد والا 9 میں ہے. صرف ایک صیغہ ہے الحمدللہ جس میں زیادہ قانون لگ رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے پہلے ہمیں لگا دی الحمدللہ. کون سا؟ رضیبو. اور یہی صیغہ جب آ جائیں گے کس میں آ جائیں گے؟ ہاں یائی میں آ جائیں. یائی میں بالکل وہاں تو 13 صیغے اپنے اصل پر ہیں. بالکل یا بالکل ہے 13 صیغے تو بالکل اپنے. یہاں دوئیہ والا قانون نہیں لگے گا. اور اب خشیہ میں لگے گا دوئیہ والا قانون کیونکہ پہلے سے وہاں یا موجود ہے. صرف وہی تیسرا صیغہ ہے وہاں باقی جو 3 قانون ہیں وہ لگیں گے. خشو اصل میں کیا تھا؟ خشیو شیو. شیو کس کی طرح ہے؟ میو کی طرح ہے. اب لگا لو پہلا قانون کون سا لگا یہاں پر؟ یدعو تدعو والا. یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما الحمدللہ. یا کا ضمہ. ہاں اور پھر اس کے بعد پھر کون سا لگے گا؟ پھر یوسر والا. ہاں بالکل. یا کا ضمہ جب ہٹائیں گے تو ساکن ماقبل کو دیں گے تو ماقبل مضموم یوسر والا. اور پھر کون سا لگ جائے؟ التقاء. تو کیا بن گیا؟ لوہا. تو بھائی لگا لیں گے. امید ہے اب رضیہ خشیہ. رضیہ اب مجھے آپ بتلاؤ رضیہ والے گردا اس نمونے میں کل کتنے قانون لگے ہیں؟ یا کر وہی تقریباً دوئیہ والا اور میاد والا اور باقی خیر ہے ہو گیا الحمدللہ تقریباً لگ گئے. اللہ کا شکر. صرف ایک تیسرا صیغہ ہے اس میں کتنے قانون لگے ہیں؟ اس میں اگر زیبو واوی ہے تو 4 لگیں گے اور یائی ہے تو 3 لگیں گے. تو بہرحال اگر آپ نے اس نمونے میں قانون لگا لیے یا الحمدللہ لگ گئے نا. یہ بھی آپ نے ایک قانونی میزائل تیار کر لیا ہے. اب اللہ کا نام لے کر اس میں بھی جان رہا ہے. اللہ اکبر. بس ان نعروں کی گونج میں اب یہ قانونی میزائل چلائے وہ یوں کہ جس طالب علم نے رضیہ اور خشیہ والی ماضی کی گردان میں قانون لگا لیے اس نے ناقص و لفیف کی، مجرد اور مزید کی، ماضی مجہول کی تمام گردانوں میں قانون لگا لیے. سب میں لگا لیے. اور معلوم کی ان گردانوں میں قانون لگا لیے جن کے پہلے سیغے کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہے. یا ماقبل مکسور. اگر یا اصلی ہو یا رکھنا تو بس وہی ہے خشیہ والے قانون. وہی خشو بالکل وہی. اور یا اگر بدل کر آئی ہے بدل کر یا کرنا بدل گئی ہے پھر وہی رضیہ والے قانون بالکل. اب آپ دیکھ لیں. اب دعیہ سے یا رکھنا. اب ماضی مجہول پڑھ لیں. دعیہ دعیہ دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتا. اب یہاں بالکل وہی سوال بالکل وہی. یہاں کتنے قانون پکے ہیں دعیہ والی گردان میں؟ اب ادعا کی ماضی مجہول کیا؟ ادعیہ ادعیہ ادعو ادعیت ادعیتا ادعینا. دعا کی ماضی مجہول کیا ہے؟ دعیہ دعیہ دعو دعیت دعیتا دعینا. بالکل وہی رضیہ والے قانون بالکل ہو بہوہی قانون یاد رہا. کوئی اب مشکل ہے؟ اب آپ دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دعیہ اصل میں کیا ہے؟ یہاں بھی وہی سوال کتنے قانون پکے ہیں دعیہ والی گردان میں؟ 2. کون کون سے؟ اور یہ دعیہ والا قانون کتنے سیوں میں لگے گا؟ پہلے 5 میں. اور میادوں والا قانون کتنے ہیں؟ صرف ایک صیغہ ہے. کون سا؟ تیسرا صیغہ جو ہے دعو اصل میں کیا تھا؟ دعیبو ایبو ایبو. یہاں ایبو والے کتنے قانون لگ جائے گا؟ بس اللہ کا شکر بالکل ساری. ادعا کی ماضی مجہول کے ادعیہ ادعیہ بالکل وہی سوال ہے. یہاں بھی کتنے قانون لگ رہے ہیں؟ 2 قانون پکے ہیں. پہلے 5 میں دعیہ والا اور باقی 9 میں میاد والا.
اور ادعو تیسرا صیغہ ہے، یہاں پر کتنے قانون لگے؟ ایبو ہے نہیں، وہ 4 ہے، تو کہ سب میں آ گئے۔ اب یہ ساری تعلیلات ہو گئی، اللہ کا شکر الحمدللہ، سب کی اصل معلوم ہو گئی ہیں۔ دا آ کی ماضی مجہول کیا ہے؟ دو ایا یا رکھا، دو ایا آج دو، اب کریں گردان دو ایا سے، کریں گردان دو ایا دو ایا دو ایا دو دو ایا دو ایا تھا۔ اب دو ایا اصل میں کیا تھا؟ بالکل وہی یاد رکھنا، بالکل وہی رضیہ والے قانون ہی یاد رکھنا۔ اور دو او اصل میں کیا تھا؟ تیسرا صیغہ جو ہے یہاں یہ ہوتی ہے وہ ہے دو او اصل میں کیا تھا؟ دو اے وہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بھائی کوئی مشکل تو نہیں یاد رکھنا ہے۔ اب یہ ساری اللہ کا شکر ہے۔ اب قرآن پاک میں جہاں ہی ماضی یہ آئیں گے سب، اور اسی طرح اب قرآن ہاں، اور اگر یہی ہے تو پھر وہاں بستی ہے، یعنی 13 صیغے تو اپنی اصل پر ہوں گے آگے۔ اب رما کی ماضی مجہول کیا ہے؟ رومیہ۔ ارما کی ماضی مجہول کیا ہے؟ ارمیہ ارمیہ ارمو۔ 13 صیغے اپنی اصل پر ہیں، اور صرف تیسرا صیغہ ہے رمو، اصل میں رومی یو میو والے کو وہی 3 قانون لگے آگے۔ تو بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ بالکل، یہ تیر بہدف میزائل اپنے نشانے پر لگا ہے جا کر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور قرآن پاک میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں پر نودو اصل میں کیا تھا یار؟ ہاں نو دیو بالکل یار رکھا، ہاں ہاں۔ اب یہاں بھی پہلا صیغہ کون سا؟ یہ واوی ہے یا یائی یار رکھنا؟ ہاں اگر یائی ہے تو آپ بتاؤ کتنے صیغے اصل پر ہوں گے یہاں پر؟ نو دیا 13 صیغے تو اپنی اصل پر ہے، اور صرف وہی تیسرا صیغہ نو دیو میو والی شکل ہے، کتنے قانون لگیں گے؟ جزاک اللہ۔ قرآن پاک میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأُتُوا اصل میں کیا تھا؟ اتو یا رکھنا، ہم اصل میں کیا تھا؟ اوتی یو یا اوتی یو، وہی اب پہلا سیاہ کیا ہے؟ اب آپ بتاؤ یائی ہے نہیں آئی تو تیو کتنے قانون لگے ہیں یہاں پر؟ اوتیو تیو ہے نا، تیو یا ہاں ہاں ہے، باقی یائی ہے 13 صیغے اپنی اصل پر، یائی ہوتے 13 صیغے، واوی ہو تو سب میں لگے قانون، ہاں وہ میں نے بتلا دیا الحمد للہ۔ تو بھائی کوئی مشکل تو نہیں یاد رکھنا، اوتیو تیو یاد رکھنا۔ ہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مجھے یاد ہے تبلیغ میں ایک دفعہ گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو 6 نمبر ہیں، کلمہ طیبہ ہے اور دوسرا نمبر نماز ہے۔ نماز کے فضائل بیان کرتے کرتے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ میں ہی بیٹھا ہوا تو کہنے لگے کہ نماز میں کہتے نماز میں اتحیات میں آپ نے ہاتھ یہاں پر رکھنا ہے، یہاں پر رکھنا ہے، یہاں پر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ یوں رکھے نہیں یوں کہنے آپ کو جنت میں ایسی حور ملے گی جس کے ہونٹ نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں۔ پھر کہیں گے ہاں ہاتھ آپ نے یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، اور اگر آپ نے پیچھے ہاتھ رکھے تو پھر آپ کو جنت میں ایسی حور ملے گی جس کو ہونٹ اوپر کو ہو گیا۔
ایک دفعہ تو میں بھی گھبرا گیا، میں بھی طالب علم تھا اس وقت، تو ایک دفعہ تو بس میں بھی گھبرا گیا، بھائی تو جنت میں بھی ہونٹ اوپر نیچے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا یار۔ تو بہرحال پھر غالباً اس وقت میری نظر شاید اسی آیت پر گئی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو پھر بیان کے بعد پھر ان کے پاس بیٹھا، پھر ان کو پھر بتلایا کہ بھائی جنت میں کوئی ہونٹ اوپر نیچے نہیں ہوں گے، وہاں بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی اپنا تو بھائی مسائل تو پھر یہی احتیاط کے ساتھ ہی بیان کیے جائے ہیں۔ ہاں اس لیے وہ تبلیغ جماعت میں بھی علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر وہ اندازے سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہاں تو بھائی یہ اللہ کا شکر ہے، نمونہ اللہ، اس میں قانون لگ گیا اور جڑ بھی آپ کو بتلا دیا الحمدللہ۔ یہ ساری ماضی گردانوں میں قانون لگ گئے الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ایک نمونہ رہ گیا، کون سا؟ ایک کون نہ ہوا، بالکل یہاں بھی، یہاں پہلے یائی والی گردان طرف نہ ہوا ہے، نہ ہوا، اصل میں کیا تھا؟ نہ ہو یا یار۔ اب ذرا دھیان، اب اصل پر پہلے دفعہ گردان کر لیں، نہ ہو یا، نہ ہو یا، نہ ہو یو، نہ ہو یت، نہ ہو یتا، آگے نہ ہوئی نہ، نہ ہوئی نہ، ہوئی نہ یا، نہ ہوئی تا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے یہاں پر نہ ہوا نہ ہوا۔ اب مجھے بتلائیں، یہاں قوانین مہمہ جو 8 تھے، ان میں سے یہاں کتنے قانون پکے ہیں؟ کتنے قانون دھیان سے ہیں؟ 2 قانون پکے ہیں، 2 قانون۔ کون کون سے بتلاؤ؟ نہ ہوا والا، نہ میں نے آسان سے نہ ہوا اور یوسرو، یہ دونوں بھائی ہیں یاد رہا، اور ان میں فرق یہ ہے بس، یا کیا ان میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں کہ یا متحرک معقل مضموم نہ ہوا والا، اور یا مضموم یوسر والا، یا متحرک معقل مضموم نہ ہوا والا، یا ساکن معقل مضموم یوسر والا، یہ دونوں بالکل بھائی بھائی ہیں یاد رہا۔ ہاں کہ یا متحرک معقل مضموم نہ ہوا والا، یا ساکن معقل مکسور ہے، کون سا بن جائے گا؟ یوسر والا یا کر لیں گے بھائی رہنا۔ اور پھر اب دوسرا سوال کہ نہ ہوا والا قانون کتنے سو میں لگے گا ماضی میں؟ پہلے 5 میں، اور یوسر والا یا رکھنا باقی 9 میں، یوسر والا نہ ہوئی نہ سے، جب مونس سے آگے یوں ہے، کر لیں گے بھائی رہنا ہے۔ تو یہاں یعنی باقی 13 صیغوں میں تو ایک ایک قانون، پہلے 5 میں کون سا؟ نہ ہوا والا، اور باقی 9 میں یوسر۔ صرف ایک صیغہ ہے جہاں ہے 3 قانون لگے، کون سا؟ نہ ہو، دھیان، نہ ہوا، نہ ہوا، نہ ہو، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ نہ ہو یو، نہ ہو یو، یاد رکھنا، دھیان سے بولیں گا۔ یہاں پہلا قانون کون سا لگے گا؟ نہ ہو والا، کیا بن گیا؟ یا کو واو سے بدل دیا، وہ تو پکا ہے پہلے 5 میں، نہ ہو وہ، نہ ہو وہ۔ اب مطلب دھیان سے بولنا، دھیان، اب کون سا قانون لگا ہے؟ ہاں اب کون سا لگے گا؟ نہ ہو وہ۔ مجھے یہ بتلاؤ، یہ نقل والی شکل ہے یا گرانے والی شکل ہے؟ ہاں میں نے کہا نقل والی شکلیں کتنی ہیں، میں نے وہ بتلا دی ہیں آپ کو۔ نقل والی شکلیں 2 ہیں، کون کون سی؟ ایوو اور میو، باقاعدہ ان کا محل ہم نے بتلا دیا کہاں پر ہوگی آکنا۔ اور دوسری کون سی؟ اوی اور ہوئی، یار بس یہ 2 شکلیں ہیں۔ ان کے علاوہ جہاں بھی واو ریا پر ناقص لفیفی گردانوں میں ضمہ آ جائے یا کسر آ جائے، آنکھ بند کر کے اس کو گرا دیں گے، بس باقی سب میں گرانے والی شکل ہے۔ اب یرمی اصل میں کیا تھا؟ یرمیو۔ آپ بتاؤ یہ کون سا قانون لگا گیا یہاں پر؟ وہی ہے، یہ گرانے والی شکل ہے نا۔ یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو۔ ہاں یہاں کون سی شکل ہے؟ نقل والی شکل ہے یا گرانے والی؟ بس میں نے کہا وہ نقل والی شکلیں وہ 2 ہیں جو میں نے آپ کو بتلا دی، ایوو اور میو، یا رکھنا آگے نا۔ اور ان کی یہ کہاں پائی جائے گی، یہ اور یہ شکل بھی کہاں پائی جائے گی، میں نے بتلا دیا۔ ہم کہیں
اب وہاں طلباء سے پوچھ رہا تھا بیچارے کچھ آگے پیچھے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعین کر دی ہے کہ ان کا یہ کہاں پائی جائے شکل ہے کہ ناقص لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر میں، یعنی کوئی تثنیہ میں نہیں پائی جائے گی، واحد میں نہیں پائی جائے گی، اگر ہاں اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ماقبل مکسور، خواہ وہ یا اصلی ہو یا بدل کرائی ہو یا محذوف۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کر لیں گے ہاں، خواہ وہ اصلی ہو یا بدل کرائی ہو یا محذوف ہو، اگر ہم کر لیں گے اچھی طرح ذہن میں آگے۔ ہاں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال اب آپ نے اور یہی اب نحو میں لگا لیا، یہاں یائی میں نے کہا پہلے لگانے ہیں، یہاں یائی میں آ رہا ہے۔ اب یہی صیغہ اگر رخوہ والی واوی میں گردان میں آ جائیں، بالکل 13 صیغے تو اپنی اصل پر ہیں بالکل یاد۔ ہاں یہاں یعنی یہاں نہ نحو والا قانون لگے گا نہ یوسر والا قانون لگے گا، یہاں واو پہلے سے موجود ہے۔ آج بات بس صرف ایک صیغہ ہے رخو، اصل میں کیا تھا رخو، یہاں ایک قانون کم ہو جائے گا یہاں پر، یہاں رخو اصل میں کیا تھا رخو، کون سا ہے پہلا قانون کون سا ہے رخو میں یدعو تدعو والا واو پر ضمہ تھا، گرا دی، نقل والی شکل ہے یا گرانے والی؟ میں نے کہا وہ گرانے والی شکل، وہ جو کہا 6 صورتیں گرانے وہ بالکل یہ ساری یہی ہے، وہ سب بس 2 آپ نقل والی یاد کر لیں، باقی سب گرانے والی ہیں۔ ہاں تو اب رخو واو پر ضمہ گرا دیے تو کیا بن گیا رخو، التقاء ساکنین رخو ہے بروزن فعو یا کنا، ہم کر لیں گے ماہران۔ تو بھائی اب رخو نحو والی گردان میں قانون لگا لیے نا آپ نے، یہ بھی ایک میزائل تیار ہو گیا۔ بھائی ایک اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں بھائی، ناروں کی گونج میں اب یہاں بھائی اچھا لگا لو بھائی، ختم نبوت کے ماشاءاللہ دیوانے ہیں، وہ تو ہم سب دیوانے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ناروں کی گونج میں اب یہ قانونی میزائل چلائیں۔ یہ چھوٹا میزائل ہے، جیسے گردانوں کو یاد کرنے میں چھوٹا، قانون لگنے میں بھی چھوٹا ہے الحمدللہ۔ ہاں کہ جس طالب علم نے رخوہ نحو والی ماضی گردان میں قانون لگا لیے، اس نے ناقص و لفیف کی، ثلاثی مجرد کی، کیونکہ یہ نمونہ مزید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں وہاں معلوم میں الف ہے اور مجہول میں یا ہے، یا ماقل مقصور یاد ہے، تو یہ نمونہ آپ کو مزید میں نہیں ملے گا۔ تو یہ چھوٹا میزائل ہے کہ نہ اس نے ناقص لفیف کی، ثلاثی مجرد کی، ان تمام گردانوں میں قانون لگا لیے جن کے پہلے صیغے کے آخر میں واو ماقبل مضموم ہے۔ اگر واو اصلی ہے تو بس وہ وہی رخو والے قانون کے 13 صیغے اپنی اصل پر ہیں، اور صرف تیسرا صیغہ ہے جس میں رخو ہے، رخو اس میں 2 قانون، اور باقی اور اگر واو بدل کر آئی ہے یا سے تو اس میں بالکل وہی نحو والے قانون ہی آنا ہے۔ آج اور یہ نمونہ آپ کو مزید میں نہیں ملے گا، میں نے کہا بالکل یہ مجرد میں، اور اس کے صیغے کم استعمال ہے رحمہ اللہ۔ ابھی یقوہ ہے، یہ تو خیر بابی ہے، یہ اصلی ہے یاد رہا، ایسے بہت کم، یعنی اس کے یہ نمونہ کم استعمال ہے تو قانون ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے قانون ہمیں لگا دی الحمدللہ۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی۔ اب ذرا تھوڑا سا مضارع کا بھی میں آپ کو نمونہ پیش کر دوں، مضارع کا نمونہ نکالیں ذرا جلدی سے بالکل۔ اب اگر میں اشارہ کر دوں تو مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے، لیکن چلو پھر بھی چلو تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی صفحہ 150 پہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، دھیان سے ذرا، یا اللہ تھوڑا سا، یسی یرمی یرضا یخشا یدعو ینہو، بھائی جزاک اللہ ہے بھائی۔ یہ ایک اشارہ میں کر دوں، آپ بتاؤ یجسی یرمی، اس نمونے کی، یہ نمونہ ماضی کے کس نمونے سے ملتا ہے بتلاؤ، دھیان سے ہے، تھوڑا سا غور کرتے رہیں۔ یہ ماضی کے 3 نمونے تھے نا، کون کون سے؟ دعا رما، رضیہ خشیہ اور رخوہ نحوہ۔ آپ بتاؤ رضیہ، یہ جو یہ سی یرمی، یہ نمونہ کس نمونے کے ساتھ ملتا ہے؟ جزاک العاقل تکفیل، بالکل جو قانون اس میں لگے ہیں۔ اب یہاں قالب والا قانون نہیں لگے گا، ہاں اس کے یہ نمونہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ رضیہ اور خشیہ، بالکل وہی قانون۔ اب ذرا اشارہ سمجھ جائیں امید ہے۔ اور یرضا اور یخشا، یہ کس نمونے کے ساتھ ملتا ہے؟ یرضا اور یخشا، یا رکھنا
جزاک اللہ دار ما، وہاں الف تو یہاں بھی الف ہے، بس سمجھو کہ یہاں وہی قانون تقریباً لگیں گے یہاں لینا ہے آج۔ اور آگے یدعو اور ینہو یہ کس نمونے کے ساتھ ملتا ہے؟ جزاک اللہ بالکل ہم بس وہ تقریباً وہی قانون ہے۔ ہاں ایک اشارہ کر کے الحمد لگے ہم اللہ تعالیٰ اپنے اب ذرا چلو تھوڑا سا وضاحت بھی کر دوں، ہر طرح کے طلباء ہیں بعد بھائی کا صاحب کافیہ ہے نا، آپ دیکھ لیں شروع میں انہوں نے بھی اگر ہم نے اشارے بھی کیے اور صراحتاً بھی تعریف کی، یاد رکھنا بس یہی ان کو رحم آیا، بعد میں نہیں یاد رکھنا الحمدللہ، یعنی وہاں پر طلباء کا لحاظ رکھا انہوں نے تین اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بار بڑے حضرات تھے نا ماشاء اللہ، ان کا علمی اپنا مقام و شان، تو میں یہ اشارہ اب ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اب مجھے آپ بتاؤ یجسی اور یرمی، پہلے اصل پر کر لیں گے دانی یسی یجسبو کر لیں گے دانی یسبو یسبانی یسبون تسب تسبانی یجسبنا سبنا یا کہنا ہاں تجسبو تسبانی تسبون تسبین تسبانی تجسبنا اجسبو نجسبو یا رکھنا ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اب میرے یہاں بھی پہلے دو سوال ہیں، دو سوال دھیان سے، پہلے دو یہاں اس پوری گردان میں یجسبو پوری گردان میں کتنے قانون پکے ہیں؟ پکے جزاک اللہ، کون کون سے؟ بس وہی دو ہی والا اور میعاد والا، دو ہی والا آگے نہیں ہے یہاں بھی۔ اب یہ انداز شاید کتاب میں تو نہیں ہے، اللہ کرے کوئی ساتھی تیار کر کے مجھے دے دیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اب اس پوری گردان میں کتنے قانون پکے ہیں یار کہ یس وہی کون کون سے؟ دوئیہ والا، یاد کر لو دوئیہ والا قانون، تعریف کیا خلاصہ کیا ہے اس دوئیہ والے قانون کا؟ کہ واو متحرک ماقل مقصور دوئیہ والا اور واو ساکن ماقل مقصور میعاد والا ہے، یہ دونوں بھائی ہے، اور ایک ان کا بڑا بھائی بھی ہے کون سا؟ یدعیانی تدیانی والا، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ ایک واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو اور ما قبل زبر ہو، وہ بھی واو کو یا سے بنتے گا، پتہ پکا قانون یاد کرنا ہے۔ یہ تینوں بھائی ہیں آج بات۔ اب ہم نے یہ دو قانون پکے۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ دوئیہ والا قانون کتنے سیغوں میں لگے گا اور میعاد والا قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ تو دھیان سے بولنا ہے، دوئیہ والا قانون کتنے سیغوں میں پکا ہے؟ ہاں جزاک اللہ بھائی، ہاں دوئیہ والا قانون کتنے سیغوں میں پکا ہے؟ ہاں کتنے؟ 12 سیغوں میں، جزاک اللہ 12 کیونکہ 12 سیغوں میں آپ دیکھ لیں گردان کر کے، کریں گردان یجسبو یجسبانی یجسبون تجسبو تجسبانی، یہاں واو ساکن آئی، پھر تجسبو تجسبانی تجسبون تجسبین تجسبانی تجسبنا اجسبو نجسبو، اب ہم اجسبو نجسبو۔ اب آپ بتاؤ کتنے سیغوں میں واو متحرک آ رہی؟ واو متحرک ہے 12 سیغوں میں واو متحرک ہے، اور صرف ہاں اور 2 سیغوں میں واو ساکن ماقل مقصور، تو 12 سیغوں میں واو متحرک ماقل مقصور، تو کون سا قانون لگے گا؟ دو یہ والا، اور ہے دو میں میعاد والا قانون لگے ہیں، دو میعاد والا قانون۔ آج ہی بات اچھی ہے، کوئی مشکل تو نہیں یاد میں؟ ہاں میں نے کہا یہاں اس گرد یہاں بھی دو سوال کے پہلے کتنے قانون پکے ہیں؟ میں نے کہا ہاں دوئیہ والا، اور پکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے پوری گردان کو گھیر رکھا ہے۔ آج ہی بات ہے ہاں، اور دو سیغے ہیں جن میں دوئیہ والا میعاد والا قانون ہے۔ اب کر لیں گے، یہ دو سوال ہو گئے نا۔ اب یاد رکھنا یہ دو سوال، اب اس کے بعد آگے سمجھیں کہ یجسی والی گردان قانون لگنے کے اعتبار سے، یسی والی گردان میں قانون لگنے کے اعتبار سے یسی والی گردان کے صیغے 4 قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر ہیں؟ کتنی قسم پر ہیں؟ کہ یسی والی گردان میں قانون لگنے کے اعتبار سے یہ صیغے، یسی والی گردان کے صیغے قانون لگنے کے اعتبار سے 4 قسم پر ہیں، کہ بعض صیغوں میں 1 قانون لگا ہے، بعض صیغوں میں 2 لگے ہیں، بعض میں 3 لگے ہیں، بعض میں 4 لگے ہیں، بعض میں 1، بعض میں 2، بعض میں 3، بعض میں 4۔ اب آپ کے اوپر 4 سوال مسلط ہو گئے یہاں پر۔
یسی والی گردان کے سیے، یہ یسی والی مضارع گردان کے سیے کتنے قسم پر ہیں؟ انہیں قانون لگنے کے اعتبار سے یسی والی گردان کے سیغے کتنی قسم پر ہیں کہ بعض سیغوں میں ایک قانون، بعض میں دو، بعض میں تین، بعض میں چار. اب ان میں ڈالو اچار. اب آپ پر 4 سوال مسلط ہیں، 4 سوال ہیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ ایک قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ دھیان سے رہے، ایک قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ ایک قانون یاد رکھنا. دھیان سے دھیان سے دھیان سے. عبدالحمد تو خیر آخری گھنٹے چل رہے ہیں، لیکن چلو دیکھو، چلو میں آپ کو ہاں دھیان سے جزاک اللہ. علم کا 4 سوال آپ پر مسلط ہیں. پہلا سوال یہ ہے ایک قانون کتنے سیغوں میں لگا؟ ایک قانون ہاں جزاک کتنے سیغوں میں؟ ہاں دیکھو ابھی تعین دے گی کتنا غور کرنا پڑتا ہے کہ چیز کی تیار کرنے میں آگنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ بتاؤ ایک قانون کتنے سیغوں میں لگا؟ ایک قانون یاد رکھا. ہاں جی ایک قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ ہاں 6 سیغوں میں. دھیان سے کتنے سیغوں میں؟ 6 سیغوں میں. کون کون سے؟ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع کے. 4 تثنیہ کے یجسبانی، تجسبانی، 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 یجسبنا، تجسبنا، یجسبنا، تجسبنا. یاد رکھنا 2 جمع مؤنث کے، 4 تثنیہ کے، 4 یجسبانی، تجسبانی، تجسبانی. آپ بتاؤ ان میں کون سا قانون لگے گا؟ ہے دوئی اول، وہی پکے قوانین میں سے پکے. یہاں کون سا ہے؟ دوئی اول. آپ دیکھ لیں ان 4 میں واو متحرک معقول مکسور، تو کون سا قانون لگ جائے گا یہاں پر؟ دوئی اول. اور 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے، یجسبنا، تجسبنا. یہاں کون سا لگا ہے؟ میاد مول. بس آدھی بات ہے. تو میں نے کہا پہلے سوال کا جواب آ گیا نہیں کہ یہاں میں نے کہا بعض سیغوں میں ایک قانون، بعض میں 2، بعض میں 3، بعض میں 4. ایک قانون کتنے سیغوں میں لگے گا؟ اب دیکھ لیں بھائی آگے کر لیں گے. بھائی آگے ذہن میں ہے کون کون؟ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع کے. یا کریں 4 اچھی طرح ذہن میں آگے میں خیال کر لیں گے. یجسبان کے 4 سیغوں میں تو وہی ہے نا واو متحرک وہی پکے قوانین میں لگا دی. انہی میں سے یہاں دوئیہ والا ہے اور جمع مؤنث پہ میاد والا ہے. الحمدللہ ہے. اچھا 14 میں سے 6 تو ہو گئے ہیں. اب دوسرا سوال کہ 2 قانون کتنے سیغوں میں لگیں گے؟ 2 قانون کتنے سیغوں میں لگیں گے؟ 2 قانون یاد رکھنا. ہم